یہ ربیع النور کا مہینہ ہے اور تمام مومنین خوشیاں مناتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ماشاءاللہ وہ گھڑی کا انتظار آپ کر رہے تھے کہ ربیع النور کا مہینہ آیا ہے، ہم کب میلاد منائیں، اور وہ آپ کا انتظار آج پورا ہو گیا۔ صبح سے یہاں طلبہ علماء کرام آپ کے سامنے روبرو تھے اور میلاد کے موضوع کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ابھی میرا دل چاہ رہا ہے، ہمارے استاد محترم نے بہت اچھے طریقے سے دل کو باغ باغ کر دیا کہ الفاظ آپ کی نظر انداز کیے وہ دلوں پہ اتر گئے۔ ہم ان کے ادنا سے چھوٹے سے شاگرد ہیں اور غلطیاں ہوتی تو ہوگی تو انشاءاللہ استاد ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرات محترم، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ الفاظ پیش کیے جائیں جن سے آج ہمارا موضوع جو ہے وہ مقصود تک پہنچ جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس دنیا میں تشریف جب لائے، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کی ولادت ہونے لگی میرے پاس نہ دائی تھی، نہ مائی تھی، نہ ہمسائی تھی، کوئی نہیں تھا۔ ایک بزرگ میرے پاس ظاہر ہوتے ہیں، سفید پوش لباس پہنا ہوا ہے اور ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے مجھے سلام کرتے ہیں، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا بابا ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرے بابا تو ایسے نہیں تھے۔ فرمایا تیرے بابے کا بابا ہوں، نسل اولاد انسانی کا بابا آدم علیہ السلام ہوں۔ اے آمینہ تجھے مبارک دینے آیا ہوں کہ تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں زمین و سما آ رہا ہے۔ اے آمینہ مبارک ہو تیری گود میں مکون و مکہ آ رہا ہے۔ اے آمینہ مبارک ہو تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا، صبح کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت آمینہ کے گھر کی طرف جھک گئی ہیں۔ گویا کہ کعبہ کو بھی ناز ہے کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والے پیغمبر تشریف لائے۔ حضرات محترم، آج کہا جاتا ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو جانوروں درختوں نے گواہی دے، پرندوں نے سلام پڑھا، پرندوں نے سلام پڑھا، جھنڈے لہرائے گئے، علم لیا گیا اور جہاں کے اندر خوشیاں منائی گئی۔ اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے کئی افراد کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ نبی جو تھے وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے، اس دنیا میں 40 سال کے بعد نبوت ظاہر کی تھی۔ میں کہتا ہوں میرے کریم آقا نے اپنی جو نبوت تھے وہ 40 سال کے بعد ظاہر کی تھی۔ لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، جب اللہ کے قرآن کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے اگر میرے نبی کو تم کہتے ہو یہ 40 سال کے بعد نبی بنا ہے تو آپ قرآن کی طرف سورہ مریم کو کھولو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام جنگل بیابان میں جا رہی تھی تو جنگل بیابان میں گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے۔ انہوں نے کہا اے مریم میں تجھے بیٹا دیتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا مجھے آج تک کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، بیٹا دینا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا مجھے بھی تو اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت مریم وقت کی قلت ہے، حضرت مریم علیہ السلام نے جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گربان میں پھونک مارے اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ لمحہ کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت مریم علیہ السلام گھر کی طرف لوٹتی ہیں، 3 دن جنگل میں رہی، جب گھر کی طرف لوٹتی ہیں دل میں غم ہے، یا اللہ العالمین آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں دنیا والوں کو کیا بتاؤں گے؟ رب کائنات نے فرمایا اے مریم جب بیٹا دینا جانتا ہوں تیری عزت بچانا بھی جانتا ہوں۔ چلے جا بستی میں، اس بستی گاؤں والوں کے اندر چلے جا، اپنے گھر میں چلے جا، جب تجھ سے پوچھا جائے گا اے مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، بستی والے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں غم ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فاشارت اے مریم جب دنیا والے تجھ سے سوال کرے تو تو اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف۔
یہ بچہ خود جواب دے گا. دنیا والے اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے اے مریم تیرا باپ بڑا نیک آدمی تھا, تو بڑی پاکیزہ تھی, تیری شادی نہیں ہوئی, اس بچے کو کہاں سے لے کر آ گیا؟